ایک ذاکر نائک آتے ہیں جنہوں نے اپنی تقریر میں کہا اللہ کے نبی نے کہا قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرنا دنیا سے نفرت دلاتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ کہیں گے مزار پہ جانا بدعت، شرک، حرام بالکل جائز نہیں ہو، اور قبر پہ جاؤ۔ ابھی ان جاہلوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مزار اور قبر کہتے کسے ہیں۔ یہ تو وہی والی بات ہوئی، کوئی شخص کہے کہ مکان میں جاؤ، مکان میں جانا جائز ہے اور گھر میں جانا ناجائز ہے، تو یہی وہی بات ہوگی۔ ہمیں مکان اور گھر کوئی الگ الگ ہے؟ تو جب اللہ کے نبی نے فرما دیا قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرنا دنیا سے نفرت دلاتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے، تو قبر پہ جانا تو ثابت ہو گیا۔ یہ وہی بات، آپ جیسے مثال کے طور پہ کسی کا مکان کچا ہے تو وہ بھی مکان ہے، وہ بھی گھر ہے، کسی کا مکان پکا ہے تو وہ بھی مکان ہے، بس فرق کیا ہے، یہ کچا ہے وہ پکا ہے تو دونوں مکان ہیں، تو دونوں گھر۔ تو اسی طریقے اولیاء اللہ کے جو ہوتے ہیں وہ مزار پکے ہوتے ہیں، تو اور جو عام انسانوں کہتے ہیں وہ کچے ہوتے ہیں، تو ہیں تو دونوں قبر۔ جب نبی نے فرمایا قبر پہ جاؤ تو مزار پہ تو جانا جائز ہی ہو گیا، کیونکہ مزار جو کہتے ہیں قبر ہی کو کہتے ہیں۔ ابھی ان جاہلوں کو یہ نہیں معلوم کہ مزار اور قبر کہتے کسے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوگی کہ مینگو کھاؤ آم کھانا حرام، مینگو کھانا جائز آم کھانا حرام۔ اور مزار پہ جانے کا سب سے پہلے انکار کس نے کیا تھا جانتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تو روایت میں 6 ماہ تک مسلسل کشتی چلتی رہی، اور جب کشتی آپ کی ٹھہری کہاں ٹھہری؟ جودی پہاڑ کے پر 10 محرم الحرام کو۔ تو آپ نے حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ شیطان ابلیس دھاڑے مار مار کر کے رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابلیس، تیرا کام تو ہے سب کو رلانا، تو آج رو رہا ہے، آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ابلیس کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر، اے نوح علیہ السلام، میں نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا انکار کیا تھا، مجھے اپنی غلطی کی احساس ہو گیا ہے، اللہ سے کہہ دیجئے میری غلطی کو معاف کر دیا جائے، اللہ میری خطا کو معاف کر دے۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جب وہی نازل ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام پوچھتے ہیں اے اللہ، ابلیس رو رہا تھا، ابلیس کہہ رہا ہے میری غلطی کی معافی، ابلیس مانگ رہا اپنی غلطی کی، اور کہہ رہے اللہ میں نے جنت میں جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا انکار کیا میرے مولا اسے مجھے معاف کر دیا۔ ابلیس کہہ رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا اے نوح، اے میرے پیغمبر، تم بھی اس کی مکاری میں آ گئے، وہ جھوٹ موٹ رو رہا ہے، وہ مکاری کر رہا ہے، اے نوح، اے میرے پیغمبر، اگر اس کی مکاری کو پہچاننا چاہتے ہیں، اس کی اصلیت کو پہچاننا چاہتے ہیں، اس سے کہہ دیجئے کہ تم نے آدم علیہ السلام کو جنت میں سجدے کا انکار کیا تھا، آج بھی آدم کی قبر پر چلا جا، آدم کی مزار پہ چلا جا، سجدہ کر لے، اللہ تیری غلطی کو معاف فرما دے گا۔ اللہ پر اتنا کہنا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے، بلکہ اللہ کا پیغام یہاں تک کہ ابلیس کو سنایا۔ ابلیس سے کہا اللہ کا حکم ہے کہ تو نے جنت میں آدم علیہ السلام کو سجدے کا انکار کیا تھا، آج بھی چلا جا، آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لے، اللہ تیری غلطی کو معاف کر دے گا، اللہ تیری خطا کو معاف کر دے گا۔ تو ابلیس جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ ابلیس کہتا ہے ارے میں نے تو وہاں زندہ پہ سجدہ نہیں کیا، مردہ پہ جا کے سجدہ کروں۔ تم اہل سنت والجماعت کو وہیں سے ثبوت ملا کہ نبی کو سب سے پہلے مردہ بولنے والا اگر وہ ہے تو ابلیس ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خود میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے جسم پاک کو زمین پہ کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی اپنی مزاروں میں زندہ ہیں، اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ پر تو نبی تو فرماتے تمام نبی اپنی اپنی مزاروں میں زندہ، اور ابلیس کیا کہتا ہے؟ نبی کو، ایک پیغمبر کو کہتا ہے میں نے زندہ پہ سجدہ نہیں کیا، مردہ کو جا کے سجدہ کروں۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کو مردہ وہ کہے جو شیطان ہو گیا ہے، نبی کو مردہ وہ کہے جس کا ایمان مردہ ہو گیا ہے۔ الحمدللہ ہم نبی کو کل بھی زندہ مانتے تھے، ہم اہل سنت والجماعت والے آج بھی نبی کو زندہ مانتے ہیں۔ اور ذرا دیکھو قبر پر سب سے پہلے جانے کا انکار کس نے کیا ہے؟ ابلیس نے کیا ہے، شیطان نے کیا، کہا میں نے وہاں تو مزار پہ، وہاں جنت میں سجدہ نہیں کیا تو یہاں مزار پہ جا کے سجدہ کروں، قبر پہ جا کے سجدہ کروں۔ حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ ابلیس کو سجدہ کرنا نہیں، مجھے معاف کرنا نہیں۔ اللہ نے سجدے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ جانتا تھا مزاروں سے بڑی چڑ ہوتی ہے ابلیس کو، شیطان کو مزاروں سے بڑی چڑ ہے، قبروں سے بڑی چڑ ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ قبر پہ آدم کی جا کے سجدہ کر لے، آج بھی اگر سجدہ کر لے تیری غلطی کو معاف کر دوں گا۔ تو معلوم ہوا مزارات پہ جانے کا سب سے پہلے انکار کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا۔ اللہ نے جب جنت سے نکالا تھا ابلیس کو تو جانتے ہو، ابلیس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے جنت سے تو نکال دیا ہے، ایک چیز مانگتا ہوں عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کیا مانگتا ہے؟ کہا اے اللہ
قال فبعزتك لأغوينهم اجمعین، اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم زمین میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، قیامت تک کے زندگی عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا لأملأن جہنم منک وممن تبعک منهم اجمعین، اے ابلیس جتنے لوگ تیری پیروی کریں گے، جتنے لوگ تیرے راستے پر چلیں گے، ضرور تیرے پیچھے ہم جہنم میں ان سب کو بھیج دیں گے۔ اللہ کو تو کیا پتا چلا نبی کو مردہ وہ بولے جو شیطان ہو گیا ہے، مزار پہ جانا شرک و بدعت حرام وہ کہے جو شیطان ہو گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلام